أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. سامعین محترم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 16 ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد بیان کر رہے ہیں، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو تترکو، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، کہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو رازدان نہیں بنایا. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اوے کیا تم بے خبر ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ تم جہاد بھی کرو اور اپنا رازدار اللہ اور اس کے رسول کو رکھو اور مومنوں کو رکھو. تم یہ بات سمجھتے ہو کہ اللہ کو یہ بات خبر نہیں ہے، اللہ کو علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علم میں ہے یہ بات. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو آپ رازدار رکھو، ان کے ساتھ باتیں کرو، اللہ کے ساتھ باتیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات اٹھائے اور کسی کے سامنے کر دے. مومن کے پاس کسی کی بھی بات وہ امانت ہوتی ہے. آج افسوس یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفات بیان کی ہے. کفار کی صفات کیا اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آپ بات کرو گے تو وہ آپ کی بات کی امانت نہیں رکھے گا، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر دے گا. آپ کی بات وہ دوسروں کے ساتھ کر دے گا، آپ کی بات کی امانت نہیں رکھے گا.
تو آج میرے محترم بھائیو افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے مومنوں کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر صفات پائی جا رہی ہیں۔ ایک کی بات اٹھائی دوسرے کے آگے کر دی، اور دوسری کو اٹھائی دوسری کے آگے کر دی۔ مجھے بتاؤ یہ کافروں والی صفات اگر ہمارے اندر پائی گئی تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا راز کسی کے سامنے بیان کرنے سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت بہت بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی وقت ہم خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اور خیانت کرنے والا انسان اللہ کو اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خیانت کرنا، یہ حسد بغض کینہ رکھنا، یہ مومنوں کا شیوہ نہیں ہے۔ ہاں واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب اگلی بات دیکھیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ اللہ جی کیا بات لائق نہیں ہے بتائے تو صحیح نا، ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی مشرک کے لیے لائق نہیں کہ وہ آ کے اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ یہ گھروں کو آباد کرنا اللہ کے، یہ مومنوں کے کام ہے۔ آج جو بندے سوئے ہوئے ہیں ابھی تک، انہیں اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ مومن ہے نا، لیکن نماز کی فکر ہی نہیں ہے، کام بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایک بندہ جب ایک نماز چھوڑتا ہے، اگلی نماز کے آنے سے پہلے اس کے اتنے کام اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اتنی نحوست اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد کو آنے کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نحوست آئی ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی طرف سے نحوست آ جائے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے گا۔ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کہیں مومن ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ اور من ترک الصلاۃ متعمدا، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھتا، فقد کفر، اس بندے نے کیا کیا؟ کرو مانا کیا ہے؟ کفر کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، پڑھ سکتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھی، سویا رہا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کفر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے شاہدین علی انفسہم، اور وہ اپنے کفر کے اوپر گواہی دینے والے ہو۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنے کفر کے اوپر گواہی نہیں دیتے، نماز چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں جی رہ تو گئی ہے، میرا فلاں کام تھا، میرا فلاں کام تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اتنے کام جو ہیں، یہ سارے کام کیا اس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے آپ؟ ہم دنیا میں آئے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور جنوں اور انسانوں کہاں گھوم رہے ہو؟ کن کاموں کے اندر پھنس گئے ہو؟ آپ نے اپنی کیا کیا مصروفیات نکال لی ہیں؟ میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تو تمہیں اپنی اس نماز کے لیے پیدا کیا تھا، اور آج تم نے نماز ہی چھوڑ دی ہے، اور تم اپنے کفر کے اوپر گواہی دیتے ہو۔ گواہی کیا ہے؟ میرا یہ کام تھا، میرا وہ کام تھا، میری یہ مجبوری تھی، میری وہ مجبوری تھی۔ میرے محترم بھائیو، اپنے ہیلیوں سے باز آ جاؤ۔ ممکن نہیں، پتہ نہیں ہے، ایک منٹ ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں کس وقت سانس آئے اور موت کا فرشتہ آئے اور ہماری سانس کھینچ کے نکال کے لے جائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر نحوست کیوں ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر بے نمازی سویا ہوا ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے نماز مرد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے نماز عورتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس گھر کے اوپر نحوست آ جاتی ہے، اس گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے مساجد کو آباد کرنا ہے، اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔
تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، یعنی اس بندے کے گھر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ حبطت اعمالہم، میں ان کے سارے عمل کیا کر دوں گا؟ ضائع کر دوں۔ اللہ اکبر! ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، لیکن جب اس نے کفر کر دیا، انکار کر دیا نماز کا، اللہ کی آواز آتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، لیکن کہتا ہے نہیں میرا فلانا کام ہے، میرا فلانا کام ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر والے یہ نہیں پوچھیں گے اوئے تو کیا کیا کام کر کے آیا ہے، تو کن کن موبائلوں میں مصروف رہا ہے، تیرے پاس کون کون سے موبائل تھے، تو کس کس دوست کو ٹائم دے کے آیا ہے۔ قبر والے پوچھیں گے کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے، آج جو زور کی نماز تو چھوڑ کے آیا، کیا یہ پڑھی ہے کہ نہیں، عصر کی پڑھی ہے کہ نہیں، اور مغرب کی پڑھی ہے کہ نہیں، عشاء کی پڑھی ہے کہ نہیں، فجر کی پڑھی ہے کہ نہیں۔ وہ فرشتے یہ پوچھیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اگر ہم نے نماز پڑھی ہوئی ہوگی تو وہ قبر کی زندگی ہماری جنت بن جائے گی، اگر ہم نے یہ نمازیں ہی نہیں پڑھی ہوں گی، وہ قبر کی زندگی جس میں ہم نے سب سے پہلے جانا ہے، وہ قبر ہماری جہنم بن جائے گی۔ بچ جائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز خود بھی پڑھا کرو اور گھر والوں سے بھی نماز پڑھایا کرو۔ میں لا نسألک رزقا، میں تم سے کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میں نہیں کہتا فلانے فلانے کام کرو، نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے تمہیں، رزق ہم دیں گے۔ تم کہتے ہو میں گھر سو جاؤں مجھے رزق مل جائے گا، نہیں، تو گھر بیٹھ جا لیکن میری عبادت کر، میں رزق تمہیں خود دوں گا۔ عقیدے کے ساتھ میرے محترم بھائیو، اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، گھروں کے اندر برکتیں بھی دے گا۔ بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نہ کیا ہم نے کام، ہمارے اعمال بھی ضائع، اور کہتے ہیں وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سے ایمان میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔